السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی مناسبت سے کچھ گفتگو کروں گا۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے پاکیزگی، صفائی، صاف ستھرائی۔ آپ اگرچہ حلال طریقے سے کمائی کرتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ مال حلال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر۔ حلال پاکیزہ اسی وقت ہوگا جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسرے معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں بڑھوتری کے، یعنی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، آپ کے مال کے اندر برکت ہوگی، جو پریشانی جو مصیبتیں آئیں گی وہ ختم ہو جائیں گی، تو اس طریقے سے آپ کے مال کے اندر بڑھوتری پیدا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں، پاکیزگی اور بڑھوتری۔ یہ اپنے دماغ میں ذہن میں رکھنا، اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا۔ تو زکوٰۃ نکالتے وقت مشکلات پیش نہیں آئیں گی، آپ خوش دلی کے ساتھ میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کے دونوں معنی اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب آپ زکوٰۃ کے معنی سمجھ لیں گے، پھر ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہے، بلڈنگ، پیسہ، روپیہ، کھیتی، جو کچھ بھی اس کو ملا ہے، اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی ملکیت میں، اپنے مال میں ہمیں بطور نیابت کے قائم مقامی کے تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک حقیقی ہے اور اس کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ مال و دولت سب کچھ ملا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ہمیں کوئی شکایت یا اعتراض کا موقع نہ تھا۔ لیکن یہ بھی اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاں خرچ کرنا ضروری قرار دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ ہر کسی کے دماغ میں، دل میں یہ بات ہونی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس میں جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں، کان، ناک، سب کچھ اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ جب چاہے جب اس کو لے لیتا ہے، تو اسی طریقے سے مال و دولت بھی ہے کہ اس کا ہی مال ہے، وہ ہمیں جہاں چاہتا ہے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم کرتا ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ فطرے کا حکم کرتا ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ میں فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کا حکم کرتا ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ میں قربانی ادا کرنی چاہیے۔ یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ہمیں خوشی کے ساتھ میں وہ کام کرنا چاہیے۔ شکر خدا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پہلے زمانے میں اللہ کے راستے میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر راکھ کر دیا کرتی تھی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس آگ سے بھسم ہو جانا، جل جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ اگر آگ سے وہ اس کا مال جل گیا تو سمجھ لو کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر اس آگ سے آگ نہیں جلا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی طرف اشارہ ہے، جس کا مفہوم معنی یہ ہے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں صدقہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، عند اللہ مقبول ہوگا، وہ حق پر ہوگا۔ تو ان دونوں نے اللہ کی راہ میں نیاز پیش کی، صدقہ پیش کیا۔ حابیل نے ایک بکری کا بچہ پیش کیا جو کہ قبول ہو گیا، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اس بچے کو جلا کر راکھ کر دیا، تو یہ ان کے صدقے کی قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل نے غلہ پیش کیا لیکن وہ غلہ قبول نہیں ہوا، جو کہ اس کی حق پر نہ ہونے کی علامت تھی، نشانی تھی۔ تو شکر خدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر اپنا فضل و کرم فرمایا ہے کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند بھائیوں پر خرچ کیا جاتا ہے جو اس کے ضرورت مند حضرات افراد ہوتے ہیں۔ تو اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور بھی آسان ہو گیا۔ ہم اپنی زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہمارے مال کو کوئی آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے مال کو اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے اموال میں، مال میں جو ہے
کھیتی میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو زکوٰۃ صدقہ خیرات نکالتے ہیں وہ ہم اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے، ہمارے لیے لازم ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ صاحب خیر ہیں، مال والے ہیں، تو اپنے بھائیوں کا خیال رکھ کے اور زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ و صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ زکوٰۃ، صدقہ خیرات، فطرہ، جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں یہ مال میں اضافے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صدقہ خیرات، فطرہ وغیرہ نکالنے سے، خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کی صراحت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا یہ قیاس جو ہے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال نہیں گھٹتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یقینی طور پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت اس کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس وقت آپ کا مال جو ہے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت بعد میں آپ کے کاروبار میں برکت فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو 1 لاکھ کی آمدنی ہونی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت فرماتے ہیں کہ اس میں اس سال جس میں آپ نے زکوٰۃ خیرات صدقہ نکالا ہوگا اس میں 2 لاکھ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتے ہیں۔ یا برکت نہیں دیتے، دوسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جو آفات، جو مصیبت، جو پریشانیاں، جو دقتیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ صدقہ خیرات سے مال گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے۔ یعنی آپ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل کے اندر وہ زیر علاج ہو گیا، علاج کے طور پہ چلا گیا، تو یقینی طور پر وہ بہت خرچ کرے گا، خوب پیسہ لگائے گا۔ لیکن اگر آپ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نکالنا شروع کر دیں گے تو ایسی مصیبتیں، پریشانی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں خود اس کی صراحت ہے کہ جھٹ پٹ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ جو ہے ایسا ہوتا ہے، مصیبت پریشانی اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی، یعنی صدقہ مصیبت پریشانی سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر اب ہمارے علاقوں کے اندر اکثر حضرات جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ بہت سے حضرات سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ فطرہ دینا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی حالانکہ فطرے سے زیادہ ضروری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور فطرہ واجب ہے۔ فطرہ دے کے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مال کا جو ہے صدقہ نکال دیا، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو الگ سے زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہے، نہ نکالنے کی شکل میں آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں جو ہے خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ پر چلا جا رہا تھا۔ اس واقعے کو تھوڑا غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا کہ ایک آدمی کسی جگہ پر چلا جا رہا تھا تو اچانک اس نے ایک آواز سنی آسمان سے، بادلوں سے، کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کرو، اس میں پانی ڈالو، فلاں آدمی کے باغ میں۔ تو اچانک اس بادلوں میں سے ایک بادل کا ٹکڑا الگ ہوا اور کسی بستی میں جا کر وہ خوب برسا۔ وہاں پر اس نے پانی برسایا اور پانی جو ہے ایک نالے میں جمع ہو کر چل پڑا۔ تو وہ آدمی اس نالے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو وہ آدمی دیکھتا کیا ہے، آگے کوئی آدمی ہے جو اپنے باغ میں کھڑا ہوا اس پانی کا رخ کر کے اپنی باغ کی طرف کر رہا ہے، یعنی وہ پانی جو نالے میں بھر کر جا رہا تھا تو وہ آدمی باغ والا اس پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ پانی تو اس کے باغ میں جا رہا ہے تو اس آدمی نے اس باغ والے سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اصل میں نے آسمان سے، بادلوں میں سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کرو، اس میں پانی ڈالو۔ جب اس کو یقین ہو گیا، اس نے کنفرم کر لیا کہ آسمان سے جو میں نے آواز سنی تھی اسی آدمی کی تھی، تو اس نے پھر اس سے دریافت کیا کہ بھائی تمہارا عمل کیا ہے، یعنی تمہارے باغ سے جو آمدنی نکلتی ہے
اس آمدنی کا آپ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ جو ہے میں اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہوں، اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ پھر میں اپنے باغ میں لگا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کے باغ میں اگر 30 لاکھ روپے ہوئے ہیں تو 10 لاکھ روپے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، 10 لاکھ روپے اپنے اہل خانہ کی ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا، اور 10 لاکھ روپیہ دوبارہ پھر اپنے باغ میں لگا دیا کرتا تھا۔ تو اس کے باغ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ برکت دیتا تھا کہ اس کے باغ کی سینچائی بھی، اس کے باغ میں پانی بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ تو اگر آپ بھی زکوٰۃ، صدقہ خیرات، فطرہ نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اسی طریقے سے محبت کریں گے، آپ کے کاروبار میں خوب برکت فرمائیں گے، اور آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ، اپنا محبوب پسندیدہ بندہ اللہ تعالیٰ بنا لے گا۔ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرے گا، اپنی مخلوقات میں آپ کا ذکر کرے گا۔ تو اس لیے ہر کوئی، اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کو یقینی بناؤ کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اگر اس سے پہلے ہم نے خرچ نہیں کیا تو اب اپنے ذہن کو بنا لو، کیونکہ یہ سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اب ہمیں خرچ کرنا ہے، یہ اپنی نیت درست کر لو۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی قیامت کے دن جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اس کو جہنم کی آگ پر پکایا جائے گا، پھر اس آگ سے، اس مال سے جو ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ایک آیت اور ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے مال کو جو ہے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف ہے، تھوڑا غور سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس حدیث کو سن کے آپ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں گے، مستورات بھی، مرد حضرات بھی، سبھی حضرات۔ حدیث شریف یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے دن ایک زہریلے ناگ سانپ کی شکل میں آئے گا، اور ایسا سانپ ہوگا کہ اس کے سر کے بال جو ہے جھڑ چکے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس آدمی کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں جمع کی ہوئی تمہاری پونجی ہوں۔ یعنی آپ کے پاس میں جو مال ہے، جو سونا چاندی ہے، ابھی آپ جمع کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، لیکن یاد رہے، خیال رہے، قیامت کے دن یہ آپ کا سب مال ایک بڑے سانپ سے چینج ہو کر، بدل کر آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، آج وقت ہے۔ کل احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، اور آپ افسوس کریں گے کہ ہم نے اپنے مال کو کیوں کا جمع کر کے رکھا۔ کاش کہ ہم اپنے مال کا جو ہے صدقہ خیرات نکالتے رہتے، پورا مال ہی ہم اللہ کی راہ میں لٹا دیتے، لیکن اس وقت احساس کرنے سے، افسوس کرنے سے، پشیمان ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آج وقت کی قدر کریں، مال کی قدر کریں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ خیرات صدقہ کریں۔ قرآن کریم میں آیت بھی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روح گردانی کرو گے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے آدمیوں کو لے آئے گا جو صدقہ خیرات، زکوٰۃ سب کچھ کریں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کے متعلق جو قرآن کی آیتیں اور حدیث پیش کی گئی ہے وہ کافی ہے، عقل مند کے لیے، غیرت مند کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اور حدیث کافی ہے۔ جو آدمی صدقہ خیرات، زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، جیسا کہ پیچھے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ جھٹ پٹ نکالا کرو، اس لیے کہ مصیبت، آفت صدقے سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے مصیبت پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا دنیاوی فائدہ تھا، اس کا اخروی فائدہ بھی ہے۔ اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو 700 گنا اجر آپ کے لیے مقرر ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپیے اللہ تعالیٰ کے وہاں آپ کو ملیں گے۔
اور اخلاص کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے، یعنی جب آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نمائش، دکھلاوا، ریاکاری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی زیادہ اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اور بھی زیادہ مزید عطا کرے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا اجر آپ کو ملے گا، 1 روپیے کے بدلے میں آپ کو 700 گنا 700 روپے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ و صدقہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنا ہے، گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ میں تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنے سے کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی آپ کو مصیبت پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے تو قیامت کے دن صدقہ آپ کے لیے حجت ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر گناہ بھی ہوگا، عذاب بھی آئے گا، تو یہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں اس عذاب کو ٹال دے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں حجت ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی دقت نہیں ہوگی اس وقت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے 7 آدمیوں کو جو ہے اپنے سائے میں جگہ عنایت مرحمت فرمائیں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، دائیں ہاتھ سے دیتا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہ فضیلت ہے، تو ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے نکالے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نکالے، تو اس میں آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے میں سبھی حضرات سے، مردوں سے، خواتین سے، مستورات سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اموال میں سے، مال میں سے، سونے چاندی میں سے زکوٰۃ نکالا کریں۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن یہ مال آپ کے حق میں جو ہے نقصان دہ ہوگا، آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو شرمندہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ صدقہ خیرات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے خوشی محسوس ہوگی اس وقت، جب ہر آدمی جو ہے پریشان حال ہوگا تو یہ آپ کے حق میں جو ہے حجت بنے گا، آپ کو ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے نجات دلائے گا۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔